کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت گالیاں دیتا ہے، بہت گالیاں دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقت میں گالیاں کون دیتا ہے۔ ذرا حسن اللہ یاری کی کائنات کے بہترین لوگوں کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے دونوں سسر اور پہلو میں لیٹے ہوئے، جنت کے ٹکڑے کے اندر لیٹے ہوئے نبی کے دو وزیر ابو بکر و عمر اول المسلمین کے بارے میں ذرا رائے دیکھیے کیا ہے۔ والله إن الكفار أفضل من أبي بكر وعمر. أقسم بالله أمريكا، يهود، نتنياهو، أريال شارون أفضل آلاف مرة من أبي بكر وعمر. كلب أريال شارون، كلبه ليس أريال شارون. أريال شارون عنده كلب، ذلك الكلب أفضل من أبي بكر وعمر آلاف مرة. وحدة الإسلامي إلى جهنم، وحدة الإسلامي. حضرات گرامی، مجھے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ میں جو سخت کلمات کہتا ہوں، حرام الدہر، خبیث، نجس، مفقود الاب، مجہول النسب، تو کہتے یہ گالیاں دیتا۔ اس نے سیدنا ابو بکر و عمر سے نیتن یاہو کو 1000 گنا بہتر کہا، کتے کو افضل کہا معاذ اللہ، اور مسلمانوں میں پہلے جہنم میں جانے والا کہا۔ اس حرام الدہر نے یہ کہا، میں نے پچھلی لائیو میں بھی یہ ویڈیو دکھایا، اس کے باوجود جب یہ تیسری ابھی کی جلدی کی جو لائیو ہوئی ہے، اس میں کئی لوگ اس کے ساتھ آئے، 6 لوگ ایک اسکرین پر آئے، آتے رہے جاتے رہے آتے رہے، جتنے بیٹھے تھے یہ سب چاہتے ہیں کہ صوفی کلیم ہمارا ایک مرتبہ نام لے۔ وہ ببوا کے بازو میں ایک بیٹھا تھا، وہ پگڑی پہن کے، وہ اسٹیشن کے اوپر وہ لمبی تار والے کان صاف کرنے والے آتے ہیں ہمارے یہاں، وہ اس شکل کا، صورت کا، وہ حرام الدہر کہتا ہے کہ یہ بغیر اعراب کے عربی نہیں پڑھ سکتا، محال اعراب جب ہو تبھی عربی پڑھ سکتا ہے، اور میری برائی چل رہی ہے۔ لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ایمان شیخین کے تعلق سے ہم تجھ سے بات کرتے ہیں، تم بھی تو ایمان شیخین کے قائل ہو۔ ارے تم کھلے کھلے رافضی ہو، امت کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ یہ ببوا کھلا ہوا رافضی ہے۔ پچھلے ہماری چینل پہ اس کی ایک ویڈیو دیکھیے جس میں یہ حضرات شیخین اور حضرت عثمان کو بھگوڑا بھاگنے والا کہہ رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ کب ایمان شیخین کے قائل تھے؟ اب ذرا آپ دیکھیے حضرت سیدنا ابو بکر و عمر کے بارے میں تو یہ رائے ہے، اور کتنا چھچورا، کتنا گرا ہوا آدمی ہے یہ۔ ہم نے اسے کچھ علم والا سمجھ کے منہ لگانا چاہا کہ چلو اس سے بات کر لیں تاکہ نوجوان نسل کو سمجھ میں آئے کہ جو اس کی علمی قد کاٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا توپ ہے، نکلا کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اس کی حیثیت کیا ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ دیکھیے شیخین پہ کس طرح بھونک رہا ہے، اور لائیو میں میرے اور اپنے تعلق سے کتنی بھونڈی بات، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، کیا بھاشا اس کی ذرا سنیے آپ۔ اس نے اپنی جان بچانا تو کسی بہانے سے کہ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں، میں مناظرہ نہیں کروں گا، یہ کوئی ہمارا یہ گرل فرینڈ اس طرح کرتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے بھائی، یہ کوئی کیا اگنور کر رہے بھائی، کیا میں نے نہ، تو کیا چیز ہے بھائی، تو کوئی ہمارا بیوی ہے، ہمارا، ہم نے آپ سے رشتہ مانگا ہے کہ آپ ہمیں اگنور کرنے کا حق نہیں ہے۔ حضرات گرامی وقار، آپ نے سنا، یعنی یہ مناظرہ ہو رہا ہے، میں نے تمہیں چیلنج دیا، تم نے قبول کیا، ہم دونوں کو حساس ہو کر اس مسئلے کو لینا چاہیے۔ تم چھچورا پنتی کر رہے ہو، وہ ہمارا بیوی ہے کیا، وہ ہمارا گرل فرینڈ ہے کیا، ہم اس کو یہ دیں گے وہ دیں گے۔ اللہ نہ کرے 1000 بار کہ کبھی مجھ سے تجھے کوئی رشتہ قائم کرنے کی نوبت آئے، یا معاذ اللہ تیری مہمانی کا مجھے شرف حاصل ہو، اللہ نہ کرے 1000 بار کائنات کے اس بدترین کافر سے معاذ اللہ میرا کوئی تعلق ہو، کوئی یارانہ، کوئی دوستی، بالکل نہیں۔ کیسے بے شرم ہے یہ اپنے آپ کو مولائی کہلانے والے۔ تمہارا تو صرف اتنا مسئلہ تھا نا کہ تم حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہو اور سب سے افضل مانتے ہو، باقی تو معمولات میں اہل سنت تھے، عقائد میں اہل سنت تھے۔ پھر اس بدترین رافضی کے لائیو میں جا کے اس طرح، شکریہ زہ نصیب، آپ نے ہم کو موقع دیا، گو کھا لو اس کا۔ حرام زادو، اتنی چمچہ گیری، ایسی دلہ گیری، معاذ اللہ۔ بتا وہ کان صاف کرنے والا حیدرآباد کا لونڈا، وہ کہہ رہا جی 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 میری بڑی خوش نصیبی ہے۔ وہ ایک اور نیچے بیٹھا تھا سفید کپڑوں میں، پتہ نہیں منہ دھو کر آتا ہے نہیں آتا ہے، لعنت ہمیشہ برستی رہتی چہرے پہ، پتہ نہیں کون سے کوالٹی کا گانجا پیتا ہے، ہر وقت نشے سے آنکھیں اس کی بھری رہتی ہے۔ ایک بہترین عالم مفتی اختر حسین علیمی پہ تبصرہ کر رہا ہے، ایسے گھامڑو، ایک کون غدیری صاحب تشریف لائے، ایک وہ پیچھے مسلح رہتا ببوا، کبھی مسلح بچھا کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ ارے ان کو بھانگڑوں سے، دھمال سے، قبروں کے طواف سے، سجدے سے، سندل سے، بنڈل سے، قبروں کی پوجا سے، پرستش سے، نقلی چھلے سے، چھنڈوں سے، پنجوں سے، ان کو جب فرصت ملے تب تو یہ اللہ کے حضور آ کے سجدہ کریں گے، بدعتی۔ ہاں
बताओ, ये इतनी बड़ी बात कह रहा है, ये खबीस माज अल्लाह, और ये लोग इसको हंस हंस के ले रहे हैं। तो अब ये हजरत सैयदना अबू बकर को इसने गाली बकी, कहते हम गाली बकते हैं। अब आइए इनकी हिमायत में जो साहब उठे थे, मिसबाही साहब, नजीसुल आयन साहब, मैं नजीसुल आयन इसलिए कह रहा हूं कि इसने एक वीडियो में मुझे अल्लाह यारी से भी बड़ा काफिर कहा माज अल्लाह, और ऐसी हल्की बात पर मेरी तकफीर की। अगर मेरे सामने बैठे तो खुदा वहदहू ला शरीक की कसम ये 2 मिनट टिकेगा नहीं। बहुत हल्की बात पर इसने तकफीर कर दी है, तकफीर बनती नहीं है उस पर। खैर, इन साहब की गालियां आप जरा मुलाहाजा करें। जो है एक नंबर, क्या बताऊं, तुम्हारे बाप के हम नौकर हैं क्या? तुमसे बात करने के नहीं अरे देखो तहजीब तुम्हारी कैसी है, तुम्हारी तहजीब कैसी है, एक नंबर के घामड़ मालूम हो रहे हो। चलो तारीफ की तारीफ करो। औलाद हो, बरेलवी कमीना कहीं का, सुअर की औलाद, भाग यहाँ से। अबे तुम, ये तहजीब तुमको किसने सिखाई है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमें आदाब, तमीज़, तरीक़ा, तहजीब, तमद्दुन, ज़बान की शाइस्तगी, शुस्तगी सिखा रहे हैं। ज़रा देखिए, बरेलवियों को सूअर हराम का जना कह रहा है, ये गाली नहीं है। तुम आवाम को गालियां दो, उलमा को गालियां दो, अरे ये तो आवाम उलमा है। इसनारुल ऐन ने सहाबी रसूल, कातिब वही, खालुल मुस्लिमीन सय्यदुना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तबारक व तआला वरदाहु अन्ना की बारगाह में कैसी सख्त गाली दी, समाअत फरमाएं आप। क्या कह रहा हूँ अमीर मुआविया को? साहब को तवज्जो दिलाऊंगा कि मुफ्ती साहब, काश आप अपनी उसी ममदूह शख्सियत ही की सुन्नत पे अमल कर लेते कि जिसके दिफा में आप जायज़ व नाजायज़ सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं। और वो कौन है? फ़िरौन शाम मुआविया इब्ने अबी सुफियान। गिरामी, ये तो कुछ नमूने दिखा रहा हूँ मैं, बड़ा धमाका तो आगे होने वाला। आपकी आंखें फटी रह जाएंगी कि हजरत ये चीज़ें आप कहाँ से लाई। ये तो चंद बातें जो अभी लाइव में आके इन्होंने 3-4 बात कही। क्या बात कही? गालियां देता है। तो मैंने दिखाया आपको कि इनकी ज़बान कौसर व तस्नीम से धुली हुई, ज़रा सुनिए कैसी। ये सूफ़ी संत खपोली के पंचर बाबा साहेब जो आकर फरमा रहे थे, मुझे तो बहुत गाली देता है, सबको गाली देता है, हम तो सूफ़ी है, सबको लेकर चलते हैं, हम तो सबको प्यार करते हैं। एक अवामी सतह का बच्चा इसको फ़ोन लगाता। इस बाबा की ज़बान सुनिए। अगर आप घर में, तो मेरी गुजारिश है बराए मेहरबानी हेडफोन कान में लगा लें। आप ज़रा देखिए बाबा कैसी भाषा इस्तेमाल। बाबा तू ही बोल दिया, छोड़ेंगे तेरे माविया की औलाद, तेरी माँ की छूत रया गानी रख, तेरी माँ का छूत, तेरे रंडी के बच्चे, तेरी मैया का भोसड़ा तेरे। अबे तेरी सुअर की औलाद, रसीद पंचर जोड़, पंचर जोड़। हजरात, देखा आपने, ये खुद सर के बाल से पैर के नाखून तक पाप के पहाड़ और गुनाहों के पुतले दूसरे पे अंगुष्ठ नुमाई करते हैं कि तू, अरे मैं तो अल्लाह और रसूल के गुस्ताखों को बोलता हूँ, सख्त बोलता हूँ। कुरान ने बलाम बिन बाउर को बुरा नहीं कहा, कुरान ने अबू लहब के हवाले से बात नहीं कही, वलीद बिन मुगीरा के लिए कुरान ने जनीम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, कौम आदो समूद की कुरान ने नामजद तकफीर नहीं की और उनकी बुराई बयान नहीं की। अल्लाह व रसूल के दुश्मनों को बुरा बोलना ये तो कुरान से साबित है, लेकिन तुम तो आवाम को गालियां दे रहे हो, सुन्नी आवाम को, जो सहाबा और अहले बैत पाक से मोहब्बत करने वाले, जो तुम्हारी रिफ्ज की बोली बोले, वो बहुत पक्का तुम्हारे नज़र में आशिक़ अहले बैत है। अब एक बात हवा उड़ा रहे कि इसने अल्लाह की कसम खाई थी कि मैं 10 को लाइव आऊँगा। खुदा की कसम तुम ये चीज़ दिखा दो कि मैंने कहा था कि मैं 10 को लाइव में आके शराइत पर बात करूँगा। मुंह मांगा इनाम दे रहा हूँ, अवामी प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूँ मैं, अवामी प्लेटफॉर्म पे, और बादिले नाखास्ता मैं वीडियो बना रहा हूँ। बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि वो साहब सुनते नहीं है। वो फरमाते हैं कि मैं सुनता नहीं हूँ, मैं थूकता नहीं हूँ, मैं देखता नहीं हूँ, और यहाँ तक आगे बढ़ गए कि कहते मेरी रूह को भी खबर नहीं इसने क्या कहा। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं साहब। मुझे तो मेरे रूह को भी नहीं पता कि उसने क्या बोला मुझसे, जब मैं सुनता ही नहीं हूं। तो वो तो उससे मुझे तवक्को ना करे कि मैं उसके गुफ्तगू सुन फॉलो करूं कि वो क्या कह रहा है। वो हमारे लिए अहमियत नहीं रखता। हजराते गिरामी वकार, आपने देखा, पहले भी मैंने दिखाया, मैं थूकता नहीं, मैं ध्यान नहीं देता, मैं पढ़ता नहीं, और अब भी कह रहा है मेरी रूह को खबर नहीं उसने क्या भेजा। और बाबा उसी लाइव में कह रहा है मेरे पास A to Z रिकॉर्ड है, तो बाबा ने भेजा नहीं। मुनाजरा होगा कैसे आप मुझे बताएं ना।
اب میں کیا US جاؤں, وہ کہاں کون سے 12ویں امام کی طرح کون سے بل میں چھپ کر بیٹھا ہوا خبیث, اس کو نکالوں اور اس کے منہ پہ جوتے رسید کر کے مناظرہ کروں اس حرام الدہر کو. ہمیں برا بولتے, ارے تو ہے کیا بے ہمیں برا بولتے؟ تو ہمارے شیخین کو گالیاں دے, صحابہ کو گالیاں دے, امہات المومنین پر تہمت رکھے, حضرت عائشہ پر, حفصہ پر رضی اللہ عنہن, اور ہم چپ رہیں. خبیثو, کہہ رہا میری روح کو بھی خبر نہیں. اور اس کی دلالی کرنے والا یہ بابا ابھی حال فی الحال میں جب یہ لائیو میں آیا, حلالہ ایک شرعی عمل ہے جس کی تائید قرآن کریم سے اور احادیث نبویہ سے ہوتی. پہلے سن لے, یہ کہتا نا میں دین اہل بیت پھیلاتا ہوں, ہم دین اہل بیت کا کام کر رہے ہیں. میں اس لائیو میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ بابا جو محبت اہل بیت کا دم بھرتا ہے, اگر اپنے 12 اماموں کے نام القاب کے ساتھ بنا غلطی کرے لے لے, میں یہ گھر میرا قصر ابو حنیفہ جہاں میں بیٹھا ہوں 2 BHK کا فلیٹ ہے میرا, اور کرلا کے پوش ایریے میں, اس کے نام پر لکھ کر دے دوں گا میں. اگر 12 اماموں کا نام بنا غلطی کے لے لے, اور جن کو وہ 14 معصومین کہتا ہے, سید عالم علیہ السلام بلا شک و شبہ معصوم مطلق ہے, اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے نام صحیح سے لے لے. اللہ کی کتاب قرآن کریم جہاں سے شروع ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر بتا دے, میں اس کے وزن کے برابر اسے پیسوں میں تول دوں گا. جس کو نہ قرآن پڑھنا آتا, نہ حدیث پڑھنی آتی, نہ فقہی مسائل کا پتہ ہے, نہ عقائد مسلمان ہونے کے لیے کن کن باتوں کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے, سنی ہونے کے لیے کون کون سے عقیدے ضروری ہے, جسے کچھ بھی نہیں پتا. اہل السنہ کا مآخذ کیا ہے, ستہ کس کو کہتے ہیں, اربع اہل تشیع کا جو مآخذ ہے, اربع کا معنی کیا, ستہ کا معنی کیا. ایسا گھامر بنے گا ماڈریٹر, ناظم یہ فیصلہ کرے گا. اس چپڑ گنجو کو میں اپنا ماڈریٹر مانوں گا, اس کمبخت کو لائیو کے اندر آ کر پوری جماعت علماء کو یہ کس دریدہ دہنی کے ساتھ گالی دے رہا ہے, پھر مجھے کہتے ہیں کہ میں گالی دیتا ہوں. دیکھیں یہ تازہ لائیو ہے. کہاں مر گئے سارے سنی عالم جو غدیر کو منانا ناجائز بولتے ہیں, حرام بولتے ہیں, شیعوں کا طریقہ بولتے ہیں. پوچھو اپنے عالموں سے, ان حرام زادوں سے, ان 2 ٹکے حلالے کی پیدائشوں سے, پوچھو ان حرام زادوں سے. توفیق, منافقوں کا سامنا, مولائی منافق جو میرے ناپ کے بال کے برابر نہیں ہے نیچے کے, نلہ یاری ان کے روحانی والد, یہ 4 پلے یہاں بیٹھے ہیں, سنترا اس کے بازو میں وہ کان صاف کرنے والا, نیچے وہ کوئی گانجا پھونک کر آیا تھا, اور ایک بیچارہ انصاف پسند آدمی, وہ کہہ رہا ہے کہ گالی مت دو, وہ کہہ رہا گالی مت دو, لیکن سن نہیں رہا ہے. کتنی غلیظ گالی, ناف کے بال مطلب نیچے کے بال. ابے جاہل تو ہی ایک ان پڑھ, ورنہ سب کو معلوم ہے ناف مطلب نچلا حصہ ہی ہوتا ہے. یہ بھرے پلیٹ فارم پر گالیاں دیں, اور یہ صوفی سنت ماشاءاللہ اہل بیت کا دین پھیلانے والے, ہم قرآن و سنت کا اتباع کریں تو ہم کو کہتا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہے, مونچھیں صاف ہے, ٹوپی سر سے چپکی ہوئی. تو نے حدیث پڑھی کہاں؟ صحابہ کرام سر سے چپکی ہوئی ٹوپی ہی پہنتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے داڑیاں بڑھاؤ, مونچھیں پست رکھو. میں سنت کا اتباع کر رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اپنے مردوں کو خود سفید لباس پہنو, اپنے مردوں کو سفید لباس میں دفناؤ. بحمداللہ میں اس کا اتباع کر رہا ہوں, اور اللہ تعالی ہمیں یوں ہی سنت کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تم جیسی بدبختی اللہ نہ کرے کبھی ہمارے مقدر کا حصہ بنے. اب ایک چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو دیکھنے کے لائق ہے, اور آپ کی طبیعت اشش کر اٹھیں گی. ذرا اس پہ میں تبصرہ کر دوں. اللہ یاری کو بہت بڑا علم کا پہاڑ سمجھتے ہیں لوگ, اور علم ہی کا پہاڑ ہوگا, علم کا پہاڑ تو ہو نہیں سکتا. بہت بڑا تو بہت بڑا ترم خان کہ اس کے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں. یہ دلے موالی میلائی طبقہ وہاں آ کر اس کے علم کی تعریف کر رہا, اس کے مقابلے میں مجھے مفتی اختر حسین علیمی کو, حضور قائد ملت کو, حضور محدث کبیر سرتاج علماء کو ہیچ سمجھ رہا ہے کہ بہت قابل ہے, بہت قابل ہے. اتنا بڑا قابل آدمی قرآن کیسے پڑھتا ہے ذرا سنیے اور ہنسیے یا ماتم کیجیے.